کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے لیے جو نشانی بیان فرمائی ہے اس کے تعلق سے آپ نے بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں کس طرح یہ نشانی پوری ہوئی اس کے تعلق سے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے مفصل رنگ میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد موافقین و مخالفین کا اس نشان کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل رہا ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نشانی کی اپنی تحریرات میں کیا اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کے تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ ضرور، پہلے میں دوسرے حصے کا جو سوال آپ نے کیا دوسرے حصے کا ذکر کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نشان کی کیا اہمیت بیان فرمائی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نشان کو ایک نہایت ہی عظیم الشان نشان کی صورت میں پیش فرمایا، اور سب سے بڑی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تعلق سے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو میری صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے، اس سے صرف میری صداقت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 1300 سال پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہدی کے لیے یہ نشان بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن لگے گا اور سورج کو گرہن لگے گا، اس کی تاریخیں معین فرماتے ہیں کہ کون کون سی تاریخ کو یہ گرہن لگے گا، اور من و عن وہ نشان پھر اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس پیشگوئی بیان کرنے والے یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی عظیم الشان رنگ میں ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے یہ کوئی معمولی نشان نہیں ہے، یہ انسانی دسترس سے بالا نشان ہے اور آسمانی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر یہ نشان ظاہر ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی کہ ایک مدعی جھوٹا مدعی جو ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں کسی کے خلاف کیس کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ پیش کرتا ہے، اور پھر اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے اپنے گواہ بھی بنا دیتا ہے، اپنی جھوٹی دلیلیں پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میری جو دلیل ہے، میرا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ اس قسم کی بات نہیں تھی۔ جھوٹا گواہ بنانا اس کے بس میں تو ہے، لیکن چاند اور سورج کو گرہن لگانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے نہیں کہا کہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگا ہے یہ آپ نے خود لگایا ہے، کہہ ہی نہیں سکتا تھا کوئی، کیونکہ یہ ایسا عظیم نشان ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس نشان کی بہت ہی بڑی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نشان کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا اور بڑی تحدی کے ساتھ پیش فرمایا، قسمیں کھا کھا کر پیش فرمایا کہ یہ نشان جو ہے میری صداقت کے لیے ظاہر ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو مخالفین تھے ان کو چیلنج دیے کہ یہ پیش کرو اگر کوئی نظیر تمہارے پاس ہے کہ کسی کی صداقت کے لیے اس قسم کا نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ میں اس ضمن میں ایک دو اقتباسات بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تحفہ گولڈویہ میں جیسا کہ میرے محترم استاد محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی تحفہ گولڈویہ کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا تھا، اسی تحفہ گولڈویہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جبکہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مؤمنون، قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت گواہیاں ہیں اور 100 سے زیادہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج دیا اپنے مخالفوں کو کہ پیش کرو کسی کے لیے ایسا نشان ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب نور الحق میں، نور الحق حصہ دوم میں، جس میں اس نشان کا تفصیل سے مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلایا، حالانکہ اس کا صدق چاشت گاہ کے آفتاب کی طرح ظاہر ہو گیا؟ کیا تم اس کی نظیر پہلے زمانوں میں سے کسی زمانہ میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم کسی کتاب میں پڑھتے ہو کہ کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور پھر اس کے زمانے میں رمضان میں چاند اور سورج کا گرہن ہوا جیسا کہ تم نے دیکھا؟ پس اگر تم پہچانتے ہو تو بیان کرو اور تمہیں 1000 روپے انعام ملے گا۔ اگر ایسا کر دکھاؤ پس ثابت کرو اور یہ انعام لے لو، اور میں خدا تعالیٰ کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو، اور خدا سب گواہوں سے بہتر ہے۔ اگر تم ثابت نہ کر سکو اور ہرگز ثابت نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جو مفسدوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو اس طرح یہ نشان اتنی عظیم حیثیت کا تھا، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کو چیلنج دیا کہ یہ نشان کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض۔ تو اسی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو چیلنج دیا کہ اگر کسی کے لیے یہ نشان ظاہر ہوا ہے تو پیش کرو، گواہی پیش کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کبھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیش گوئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ نشان نہیں ہے، صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے لیے یہ نشان ہے۔ پھر آپ نے جو سوال پوچھا اس کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ نشان جب ظاہر ہوا، جیسے کہ محترم کوثر صاحب نے فرمایا ابھی اس نشان کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح ظاہر ہوا اور کیا ماحول اس وقت تھا۔ تو جب یہ نشان ظاہر ہوا اس وقت جو مولانا حضرات تھے، مولوی صاحبان تھے، موافقین اور مخالفین تھے، ان کی کیا حالت تھی، اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ تو اس ضمن میں یہ عرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نشان کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ مولوی لوگ اس حدیث کو رو رو کر پڑھا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے اس بات کا کہ یہ نشان کب ظاہر ہوگا، کیوں مہدی موعود کا ہوتا نہیں ظہور، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے وہ، اور اس نشان کا انتظار کر رہے تھے اور رو رو کر اس حدیث کو پڑھتے تھے۔ لیکن جب یہ پیشگوئی حدیث مبارکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق پوری ہوئی اور یہ نشان ظاہر ہوا، اس وقت کیا حالت تھی؟ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس نشان کو سمجھا، پہچانا اور صداقت کو پرکھا، اور کچھ ایسے بھی تھے مولویوں میں سے جن کی عجیب کیفیت ہوگی، جن کے خیالات منفی رجحانات ان کے خیالات میں آ گئے، اور انہوں نے بجائے اس نشان کا اقرار کرنے کے اور اس کو قبول کرنے کے طرح طرح کی مختلف قسم کی دوسری قسم کی باتیں، کبھی کسی نے کہا ضعیف ہے، کسی نے کوئی بات کی، اور بعضوں کو غم ہونے لگا کہ یہ نشان ظاہر ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ مرزا صاحب کا دعویٰ موجود ہے، انہوں نے امام مہدی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک مولوی کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اس نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مار مار کر یہ کہا کہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، اب تو مرزا صاحب کے دام میں نعوذ باللہ لوگ پھنس جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مولوی کے بارے میں بیان کیا جس کا ہاتھ ٹنڈا تھا، اس کے بارے میں بیان فرمایا ایک جگہ کہ وہ چھت پر چڑھ گیا اس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد، اور اسی ٹنڈے سے اپنی چھاتی پیٹنے لگا اور یہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ ہائے اللہ، تو نے یہ کیا کر دیا، اب تو لوگ مرزا صاحب کو سچا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اور پھر ایک پنجابی مولوی کے بارے میں یہ سنا گیا کہتے ہوئے کہ اس نے یہ کہا کہ ہن لوکی گمراہ ہوں گے، کہ اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی تھے، اس قسم کے مولوی تھے جن کی فطرت میں سعادت نہیں تھی، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، جن کی قسمت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مہدی موعود و مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنا نہیں تھا، انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور اپنی عاقبت کو خراب کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس نشان کو سمجھا، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کو پرکھا اور قبول کیا۔ چنانچہ ایک مولانا صاحب محمد ابراہیم بقاپوری گزرے ہیں، ایک عربی جو اسکول تھا یا کوئی مدرسہ تھا، اس کے استاد تھے، وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ تو جب یہ نشان ظاہر ہوا تو وہاں کے طلبہ جو ان کے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ نشان تو ظاہر ہو گیا ہے حدیث کے مطابق،
تو کیا مرزا صاحب سچے ہیں؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تو میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ یہ نشان تو سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس سوال کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں مسلسل اس پر غور کرتا رہا، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ میں پھر اس نشان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے امام مہدی کو پہچان سکا، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی۔ پھر ایک مولانا صاحب ہے غلام محمد نام سے، انہوں نے ایک اور مولوی کے بارے میں جن کا نام مولوی بدر الدین ہے، ان کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہ نشان ظاہر ہوا تو انہوں نے اس طرح اظہار کیا اپنی خوشی کا کہ سبحان اللہ، امام مہدی آ گئے ہیں، امام مہدی کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ مولانا صاحب بھی جو ہیں انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ ایک دفعہ ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک مولانا صاحب تھے جو مخالف مولوی تھے، مولوی عبدالجبار غزنوی صاحب، ان کے پاس گئے اس نشان کے ظاہر ہونے کے بعد، اور ان کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا، جیسے کہ ابھی ضعیف ہونے کی بات ابھی سوال بھی کیا تھا جس کا محترم کوثر صاحب نے جواب بھی دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس وقت یہ باتیں کی جاتی تھیں۔ تو یہ دونوں باپ بیٹا محمد عبدالجبار غزنوی صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو ان مول صاحب نے کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن تم اسے دھوکہ نہ کھانا، مرزا صاحب کو سچا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ نشان جو ہے یہ صرف امام مہدی کے پیدا ہونے کے متعلق ہے، اور مرزا صاحب نے تو دعویٰ بھی کر دیا۔ تو وہ بڑے ہی سمجھدار تھے دونوں باپ بیٹا، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو باپ نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، ہمارے سوال کا تو جواب مل گیا۔ جب مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ تمہیں دھوکہ نہ لگے، تو پھر ان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں جس سوال کے لیے آیا تھا اس کا جواب مجھے مل چکا ہے، رہا یہ سوال کہ اس کو کس پر چشمہ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ساری زندگی کچہری میں گزری ہے، اور کچہری میں کبھی بھی مجھے عدالت میں یہ نہیں کہا گیا کہ دعویٰ سے پہلے ہی دلیل لے کے آؤ، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ بڑے ہی پیارے انداز میں انہوں نے اس کو جواب دیا کہ دعویٰ ہی نہیں ہے اور دلیل ثابت ہو رہی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب انہوں نے یہ جواب ان کو دیا تو وہ مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ تو یہ مختصر سا ذکر ہے اس بارے میں کہ کیا رجحان رہا ان مولویوں کا جو مخالف تھے، اور پھر ان لوگوں کا بھی، ان سعادت مندوں کا بھی جو اس نشان کو سمجھنے کے اہل ہو سکے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے والے بن گئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں اس نشانی کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے اس کے تعلق سے آپ نے تفصیلاً ہمیں یہاں پہ بتا دیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عرب دنیا کو بھی اس نشان کے ظہور کی خوشخبری دیتے ہوئے ایک طویل عربی منظوم کلام، ایک خوبصورت کلام آپ نے تحریر فرمایا ہے، اس کے چند اشعار میں برکت کی خاطر آج کے پروگرام میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، بشرا لکم یا معشر الاخوانی طوبی لکم یا مجمع الخلانی، ظہرت بروق عنایت الحنانی وبدا الصراط لمن لہ العینانی، النیرانی بہذہ البلدانی خسفا باذن اللہ فی رمضانی، وبشارۃ من سید خیر الورا ظہرت مطہرۃ من الادرانی۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، تمہیں اے جماعت برادران بشارت ہو، تمہیں اے جماعت دوستان مبارک ہو، خدا تعالیٰ کی عنایت کی چمک ظاہر ہو گئی، اور جو شخص دو آنکھیں رکھتا ہے اس کے لیے راہ کھل گیا۔ سورج اور چاند کو ان ملکوں میں باذن ہی تعالی رمضان میں گرہن لگ گیا، اور ایک بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پاک طور پر ظاہر ہو گئی کہ کوئی میل اس کے ساتھ نہیں ہے۔